سیریز و بالوالدین احسانہ کا چوتھا حصہ حاضر ہے، فادرز ڈے۔ مسلمانوں میں فادرز ڈے کیسے منائیں؟ بہترین کاموں میں سے ایک یہ کہ والد کی وفات کے بعد ان کی میراث کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کی وصیت کے عین مطابق اس کی تقسیم ہو جانی چاہیے، جس کی تربیت والد صاحب کو جیتے جی کر دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ فادر کو یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مزید یہ کہ اگر حدیث کے مفہوم کے مطابق شیطان نے آخری وقت میں ان سے غلط وصیت کروا دی تو اب بحیثیت اولاد ہمارا کام کیا ہے بھلا؟ ابا جان، بابا جان، ابو جان کی جان خلاصی کروائی جائے فوری طور پر۔ بڑے سے سوئم 40ویں برسی سے ان کو راحت نہیں ملنے کی، آپ کو قربانی دینی پڑے گی خاصی بڑی۔ گردہ میچ ہو جائے نا، تب بھی بچے ایک گردہ ابا جان، ابو جان، بابا جان کو عطیہ کر دیتے ہیں، مگر حق سے زائد جائیداد ملنے پر یہ قربانی اصل میں بہت بڑی قربانی بن جاتی ہے۔ ان کی قبر پر ہر روز جا کر فاتحہ نہ بھی پڑھیں یا ہر نماز پر جا کر فاتحہ خوانی فرمائیں، بات بنے گی نہیں تب تک جب تک اصل وارث کو اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق حصہ دے نہ دیا جائے، خواہ یہ حصہ بیٹی کے پاس آیا ہو، بیٹے کے، یا بیوہ والدہ شوہر کی نشانی سے چمٹ کر اپنی نادانی سے ان کو قبر یا برزخ میں پریشانی دے رہی ہوں۔ کسی فادرز ڈے پر والد کو یاد کر رہے ہوں، کچھ عزائم کر رہے ہوں تو خدا را وراثت کے مسائل پر توجہ دیجیے۔ اپنے ہاتھوں اپنے والد کی کوتاہی کو اپنی دعا، ہمت، استقامت سے درست کر لیجیے کہ آپ کے بعد کوئی بھی آپ کے والد کا نجات دہندہ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا۔ فادر سے اس درخواست کی فادرز ڈے کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں کہ بچوں پر، بیگم پر غصہ بہت آسان کام ہے، اور صالح زندگی جو تقوی کے ساتھ تنہائی یا محفلوں میں گزاری جائے دقت طلب۔ تو قربانی صرف یہ نہیں کہ نیند و آرام قربان کر کے بچے کی تعلیم کا بہترین بندوبست فرمایا جائے اور خوشیاں خرید دی جائیں، بلکہ نفس کے بے جا مطالبات کی قربانی بھی کی جائے۔ بچہ ڈرے کہ بابا، پاپا، ڈیڈی وہاں کونے میں چھپکلی یا کاکروچ ہے، تو آپ بہادری کے جوہر دکھائیں اور کونے کھدرے سے ان کو نکال کر ہیرو بن جائیں، بلکہ ضرورت تو زندگی کے کونے کونے میں اس تلاشی کی ہے کہ کہیں غیر حلال رقم سے کوئی آسائش یا ضرورت پوری تو نہیں کی جا رہی، اپنے بچوں کی، اور خواہش پوری کی جا رہی اپنے نفس کی، کسی بھی طرح، کسی بھی سطح پر۔ والد حضور اکثر ہی تربیت اولاد کے سلسلے میں بیگمات اور اولاد دونوں ہی سے خفا رہتے ہیں۔ اپنے حصے کا یہ کونا دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں خواہش کی چھپکلی کو مار بھگانے کے معاملات میں لاپرواہی برت جاتے ہیں۔ یہ چھپکلی انڈے بچے دے کر آباد ہو جاتی ہے تو پھر جوتے، کپڑے، برتن کوئی کونا نہیں چھوڑتی کہ وہاں سے برآمد ہو رہی ہو۔ سورۃ الکہف میں ہر جمعہ یاد دہانی کا یہ نور بھی ہدیہ کرتی ہے ہمیں کہ والد سر پر موجود نہ بھی ہوں تب بھی یتیم بچوں کے نصیب کے خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس لیے کہ والد ان کے صالح انسان تھے۔ جی جناب، یہ آپ کی کار کی وہی چابی ہے جو آپ کی جیب میں ہوتی ہے، اور آپ گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ تم نے گما دی، تم کو احساس ذمہ داری نہیں، سلیقہ نہیں، ہوش نہیں۔